آخری حصہ پیشکش۔ ہماری کہانی کی کتاب کے تیز دھوئیں حصے کا اختتام ہوا تھا ایزل کے سمر کو شادی کی پیشکش کرنے پر۔ آئے کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ شادی کر لیں مجھ سے، ایزل نے اس کی سنہری آنکھوں سے نظریں ہٹائے بنا کہا، اور اس ایک پل میں سمر وہیں فریز ہو گیا تھا، گنگ ساکت مجسم سا۔ میں اسے چھوڑ نہیں پاؤں گا گوہر، کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سمر کا سانس رکا۔ کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماضی کا ایک فقرہ باز گز کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگا، اور وہ بنا پل کے جھپکائے ایزل کو تکے گیا، ایسے جیسے اس کے منہ سے نکلے الفاظ ناممکنات میں سے ہوں۔ بہت دیر بیتی، وقت گویا سارے حساب کتاب کھو چکا تھا۔ ایزل بے چینی کے عالم میں اس کی طرف سے کسی جملے کی منتظر اس کی صورت تک رہی تھی، اور وہ خاموش تھا، مگر اس سکوت میں ملال تھا، اس خاموشی میں بے بسی تھی۔ کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بالآخر سمر کی سل چکی زبان نے حرکت کی۔ وہ عورت آج بھی اس کے لیے لیانا زرار ہی تھی۔ جبکہ منتظر نظروں سے اسے تکتی ایزل کی آنکھوں میں کرچیاں سی بکھریں۔ کوئی لیانا زرار کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے پھر دہرایا۔ ایزل کا دل گہرے پانیوں میں ڈوبا۔ وہ تو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں شہزادے۔ نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ضبط سے کہا۔ دل میں درد کی تیز لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ کوئی لیانا زرار سے محبت کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سمر کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا، لب مدھم سے مسکراہٹ میں ڈھلے، بے جان مگر جتاتی مسکراہٹ، اور بس اسی پر ایزل کا دل دو ٹکڑوں میں بٹا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی کھڑی ہوتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ رخ جنگل کی جانب تھا۔ دوسری طرف سمر نے اسے جنگل کا رخ کرتے دیکھا، اور اس کے گرد خطرے کا الارم بجنے لگا۔ وہ آنکھوں میں جمع نمی کو اندر اتارتا بے جان قدموں سے کھڑا ہو کر اس کے پیچھے جانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ اب کہ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس جانب جا رہا تھا جہاں اس نے ایزل کو درختوں کے درمیان گم ہوتے دیکھا تھا، مگر نہ جانے وہ وہاں سے نکل کر کہاں کھو گئی تھی کہ سمر لاکھ کوششوں کے باوجود اسے تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ ایزل! درختوں کے درمیان بھٹکتے اسے پکارا۔ اطراف کے خاموش ماحول میں اس کی آواز گونج گونج کر واپس پلٹ رہی تھی۔ ایزل کہاں ہو تم؟ اب کہ اس کی آواز تیز ہوئی۔ ایزل پاگل مت بنو، باہر آؤ، یہاں بہت خطرہ ہے۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ داروکا کے حفاظتی بند سے باہر نکل آیا تھا۔ ماتھے پر رفتہ رفتہ بل نمودار ہونے لگے تھے۔ ایزل! وہ وقفے وقفے سے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے گرد گول دائرے کی صورت رکھ کر پوری شدت کے ساتھ اس کا نام پکارتا، مگر جواب ہنوز ندار تھا۔ اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے یوں ایزل کو پکارتے ہوئے وہ کسی کی بھی نظروں میں کبھی بھی آ سکتا تھا، مگر اس وقت ایزل کو ڈھونڈنا اہم تھا، سو وہ ہر خطرے کی پسے پش ڈالے اس کی تلاش میں کوشاں تھا۔ اسے ایزل سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا، اتنا وہ جانتا تھا، مگر ایک شہزادی کی حیثیت سے وہ اپنی رعایا کے ہر فرد کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ ایزل واپس آ جاؤ، خود کو کسی دوسرے کی خاطر خطرے میں ڈالنا عقل مندی ہرگز نہیں ہے۔ بہت دیر بیت چکی تھی، وہ اب کے کافی دور نکل آیا تھا، اسے اندازہ نہ تھا، مگر اس کے قدم لاشعوری طور پر جنگل کی ندی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایزل! وہ ندی کے کافی نزدیک تھا۔ اس کی پکار اب رفتہ رفتہ مدھم ہونے لگی تھی، ایسے جیسے وہ جانتا ہو کہ ایزل یہیں ہوگی۔ ایزل! محتاط قدموں سے یہاں وہاں بھرپور نگاہ ڈالتا وہ آگے بڑھتا گیا کہ اسی پل کچھ اس نے سنا، ایک تیز آواز، ایک نسوانی وجود کی تیز آواز جس میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ شہزادے! وہ ایزل کی آواز تھی۔ ہاں، وہ ایزل کی آواز تھی۔ ایزل! وہ تیزی سے ندی کی جانب بھاگا۔ وہ اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ شہزادے، خدا کے لیے میری جان بخش دیں۔ وہ ندی کے نزدیک پہنچ چکا تھا جب سماعت میں پڑنے والے ایزل کے اگلے جملے کو سن کر اس کے قدموں تلے زمین ہل کر رہ گئی۔ وہ خس شہزادے سے خود کی جان بخشی کی درخواست کر رہی تھی آخر۔ مجھے چھوڑ دیں۔ اب کہ وہ ندی کے پاس آ کر رکا تھا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر زلزلوں کی زد میں آیا۔ وہ کیسپر تھا۔ ہاں، وہ کیسپر تھا، ایزل کو ندی کی طرف دھکیلے کھڑا، اس طرح کہ اس کی گردن پر وہ خنجر کی نوک سے دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ کیسپر! سمر اس تیزی سے چیخا کہ کیسپر کی گردن بے ساختہ پیچھے کی جانب مڑی۔ شہزادے جازم! مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ گردن پر دھرے خنجر کے باعث اس نے بمشکل جملہ ادا کیا، اور نم آنکھوں میں امید سجائے سمر کو دیکھا جو برق رفتاری سے ان دونوں کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے ایزل کی گردن پر خنجر رکھے کھڑے کیسپر نے چہرہ سمر کی طرف سے پھیر کر دوبارہ ایزل کو دیکھا اور خنجر کا بس ایک وار کیا، اور اسی لمحے
لاگ شہر کے جنگل کی ندی کے پاس ایک اور ظلم کی داستان نے جنم لیا۔ ان دونوں کے نزدیک آ چکے سمر کے قدم وہیں جم گئے، جبکہ سمر پر جمی ایزل کی آنکھوں میں پنپتی امید کی روشنی یکدم ہی تاریکی میں تبدیل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ایزل کا بے جان وجود، جس کی گردن پہ لگے زخم سے خون کی لکیریں کئی کی صورت نیچے کو بہنے لگی تھیں، پیچھے کو لڑکتا ندی کے پانی میں جا گرا۔ پانی تیزی سے اوپر کی جانب اٹھا اور اس تیز آواز نے اطراف کے ماحول پر طاری سکوت کو چیرا۔ اب کہ اس کا جسم رفتہ رفتہ اس ہلچل مچاتے پانی میں غرق ہونے لگا تھا، پانی کی سطح پر بلبلے سے بننے لگے تھے۔ دور مجسم سے کھڑے سمر کی بے یقین نگاہیں ندی میں بنتے بلبلوں پر اٹکی تھیں۔ پھر اس نے اپنی ساکت ہوئی پتلیوں کو حرکت دی، اب کہ اس کی آنکھیں ایزل کی قاتل کی آنکھوں پر تھیں۔ کیا وہ واقعی کیسپر ہے؟ اس نے بغور ان آنکھوں کو دیکھا، وہ ان آنکھوں کو پہچانتا تھا۔ دل میں درد کی تیز لہر سی اٹھی، وہ اس کا کوئی ہم شکل نہ تھا، وہ واقعی شہزادہ شازم تھا۔ وہ ساکت سا کھڑا نہ جانے کتنے ہی پل خالی خالی نظروں سے کیسپر کو تکے گیا، اسے جس کی آنکھوں میں ندامت کا معمولی سا شائبہ تک نہ تھا۔ ایک پل، دوسرا پل، اور پھر تیسرا اور چوتھا پل۔ اب کے سمر کی آنکھوں میں رفتہ رفتہ سرخی گھلنے لگی تھی، نگاہیں کیسپر کے دائیں پہلو میں گرے ہاتھ پر ٹکی تھیں جس میں موجود خنجر پر لگا ایزل کا خون قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ کئی پل مزید سرکے، اور اب کے سمر کی آنکھوں میں گھلتی سرخی کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا، لب بھیج گئے تھے، مٹھیاں سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ وہ کیسپر کی جانب لپکا اور اس کے نزدیک پہنچتے ہی ایک گھونسا پوری شدت کے ساتھ اس کے چہرے پر مارا۔ کیسپر جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، بے اختیاری لڑکھڑا کر اس سے چند قدم دور ہوا۔ خدا تم جیسا بھائی کسی دشمن کو بھی نہ دے، اس کے نزدیک جا کر ایک گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ کیسپر دھورا ہو کر پیچھے ہٹا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ اب کہ اسے گریبان سے پکڑ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ کاش کہ میں تمہارا بھائی نہ ہوتا۔ وہ یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر لگا چکا تھا، مگر جواباً کیسپر نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون لکیر کی صورت بہتا ہوا نیچے گرنے لگا تھا، چہرے پر جا بجا لگے زخموں سے بھی خون رس رہا تھا، مگر وہ ہنوز بے پرواہ سا اس کی مار کھا رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے کیسپر۔ ایک اور شدید وار اور کیسپر کے قدم لڑکھڑائے، اب کہ وہ زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ کاش کہ میں لیانا کو تمہیں نہ سونپتا، اب کے پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھا وہ اسے مار رہا تھا۔ کاش کہ میں نکاح سے انکار نہ کرتا، کاش کہ وہ میری ہوتی تو آج زندہ ہوتی۔ تم نہ صرف لیانا کی موت کے ذمہ دار ہو بلکہ تم ایزل کے بھی قاتل ہو۔ آخر کیا قصور تھا اس معصوم کا؟ کاش کیسپر میں نے اس سمے ایک غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ اسے گریبان سے پکڑا، اس کا چہرہ اوپر کو اٹھائے اسے پے در پہ گھونسے مار رہا تھا۔ تم کبھی لیانا کے قابل نہ تھے، اسے میرا ہونا چاہیے تھا، تمہارا نہیں۔ وہ کم از کم ایک قاتل ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تیز تیز کہتے اب کہ اس کا سانس اکھڑنے لگا، گلا رند گیا تھا، مگر کچھ تھا اس کے آخری جملے میں، کچھ بہت بھاری، کسی کی انا پر چوٹ کرتے الفاظ۔ کسی کی انا پر؟ کیسپر رشائل کی انا پر، اور وہ جو اب تک خاموشی اس کی مار کھاتا آیا تھا، برق رفتاری سے اٹھتا خود پر مسلط سمر کو تیزی سے دور دھکیل چکا تھا۔ اس اچانک وار کے باعث سمر بر وقت نہ سنبھلتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر جا گرا، اس طرح کہ اب وہ وہیں چت لیٹا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے اگلے حملے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ مگر دوسری جانب اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ہوئے کیسپر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف لپکتا، اب کہ اس کے چہرے پر پوری شدت سے ایک مکہ رسید کر چکا تھا۔ سمر کو پر بھر کے لیے اطراف کی ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی، اس کا منہ پھٹ چکا تھا اور اب کے وہاں خون جمع ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی پل کیسپر نے پھر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، مگر اس کے نزدیک ہاتھ لے جاتے ہی وہ مکہ مارنے کی غرض سے بند اپنی مٹھی کھول کر اب کہ اس کی طرف یوں ہاتھ بڑھا رہا تھا جیسے اسے اٹھنے میں مدد دینا چاہتا ہو۔ سمر نے 2-3 بار سر جھٹک کر گھومتے دماغ کو درست کرتے اس کے اپنی طرف بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اٹھ جاؤ، اس سے پہلے میں اپنا ارادہ بدل دوں، دبے دبے غصے سے کہا، اور دوسری جانب سمر ایک بھرپور نظر اطراف میں ڈالتا مرے مرے سے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا۔ اب کہ ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی، گہری خاموشی، ایسے کہ دونوں کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، ایسی کی بات کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا ہو، مگر اس خاموشی کو ٹوٹنا تھا۔ ابھی کچھ معاملات تھے ان کے درمیان جو طے پانے تھے، اور بالآخر یہ خاموشی ٹوٹی۔ اتنی اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ کافی دیر بعد کیسپر کی مدھم سی آواز نے خاموشی کے اس تسلسل کو توڑتے سمر کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ وہ اپنے چہرے پر لگے زخموں کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتا خوف سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا وہ جملہ
اطراف کی ہر شے نے ٹھہر کر ان دونوں شہزادوں کو دیکھا جو اب کے بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے، ایسے جیسے تھوڑی دیر پہلے ان کے درمیان کوئی تکرار نہ ہوئی ہو۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ تم لوگوں کو میری ایکٹنگ اسکلز پر شک تھا، یہ اسی کا جواب ہے۔ سمر نے جوابی وار کرتے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر کچھ تھا اس کی مسکراہٹ میں، کچھ مختلف، کچھ پرسکون کر دینے والا۔ کیسپر کے خون آلود چہرے پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ رینگ گئی اور اگلے ہی پل دوسری جانب سے سمر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ کیسپر نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے۔ ہم بھائی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ الفاظ سمر کے تھے، سوائے تمہارے اوور ایکٹنگ اور ان سستے عاشقوں جیسے ڈائلاگز کے۔ کیسپر اس سے الگ ہوتا ہوا دو بدو بولا اور اس ندی کنارے اگلے ہی پل سمر کا تیز کہکا گونجا۔ کیا گوہر کے سپاہی یہاں سے جا چکے ہیں؟ کافی دیر بعد خود کو کمپوز کرتے پوچھا۔ ہاں، وہ اس وقت ہی واپس جا چکے تھے جب تم مجھے مارنے کا شغل پورا کر رہے تھے۔ کیسپر کو اپنا بگڑا چہرہ ناگوار گزر رہا تھا۔ کہا نا، میں صرف اس ڈرامے کو حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ویسے اگر وہ لوگ واپس جا چکے تھے تو تم نے مجھے گھونسا کیوں مارا؟ آخری الفاظ کہتے سمے اس کے ماتھے پر شکلیں نمودار ہوئیں۔ وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ جواب فوراً آیا۔ ویسے جو ڈائلاگز تم نے ادا کیے اس کے سامنے ایک گھونسا تو کچھ نہ تھا۔ اشارہ اس کے منہ کی جانب تھا اور چہرے پر مخصوص زچ کرتی مسکراہٹ ہی۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ سمر نے دائیں سے بائیں نفی میں سر ہلایا۔ کوئی شک ہے؟ کیسپر نے سوالیہ ایبرو اچکائی۔ سمر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ جملہ کیسپر ہی کا تھا جو اب آگے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ ہاں چلو، وہ انتظار کر رہی ہوگی، سمر نے جواباً کہتے اس کی تقلید کی تھی۔ اب کہ وہ دونوں جنگل کے اس مقام تک جا رہے تھے جہاں ان دونوں ہی کی ایک عزیز ہستی ان کی منتظر تھی۔ غار ایوان کے جنگل کا سب سے گھنا حصہ اور اس حصے میں بنی ایک طویل اور چوڑی غار جس کے داخلی حصے پر اس سمے دو مردانہ نفوس کے سائے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ پل سرکے اور اب کہ وہ دونوں نفوس ہاتھ میں تھامی مچھلیوں کی روشنی میں محتاط انداز میں غار کا جائزہ لیتے مضبوط قدموں سے اندر کی طرف بڑھے۔ اس طرح ان کے چہرے پر اطمینان رقصہ تھا، ایسا اطمینان جو پچھلے کئی روز سے ان کے چہرے سے مفقود تھا۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے اب کے غار کے اندر، بہت اندر آ چکے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی مشل کو بجھا کر ایک دیوار پر لگاتے نگاہیں اٹھائے سامنے کی جانب دیکھنے لگے۔ مچھلیوں کو بجھانے کی وجہ وہ روشنی تھی جو غار کے اس حصے میں پھیلی تھی۔ کیسی روشنی؟ ہزاروں کی تعداد میں ارد گرد منڈلاتے جگنوؤں کی روشنی۔ انہی روشنیوں کے درمیان ایک آواز، کسی چیل کی مدھم سی آواز، اور ایک وجود، نسوانی وجود، جس کے ہاتھ اس پل اپنے مقابل آرام دہ انداز میں بیٹھے گریفن کا سر سہلا رہے ہیں۔ دفعتاً کسی کے نزدیک آتے قدموں کی آواز پر گریفن کا سر سہلاتا اس کا ہاتھ تھما اور اب کہ وہ ٹہر کر پلٹی تھی، وہ جس کی سیاہ دمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، وہ جو ایک مضبوط عورت تھی، نڈر اور بے خوف، وہ جس کی محبت میں اس غار میں قدم رکھنے والے دونوں مرد مبتلا تھے، اور وہ جو الٹیمیٹ پاور کی وارث تھی۔ ایک اور، بس ایک، لیانا دارو کا۔ اگر اسی پل تم بغور اسے دیکھو تو اس کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں ایوان کے باقی تمام افراد کی طرح تکون جڑی انگوٹھی پاؤ گے۔ اس نے چہرہ ان دونوں کی جانب پھیرا اور بھرپور انداز سے مسکرائی۔ اس کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی چھوٹی سی آنکھیں چمکی اور اسی پل ان آنکھوں میں ایک منظر نے جنم لیا، وہ منظر جسے دیکھنے کے لیے ہمیں ان سیاہ آنکھوں میں جھانکنا پڑے گا۔ ہم نے ان سیاہ آنکھوں میں جھانکا اور اسی پل، بس اسی پل، وقت کی رتیلی گھڑی کی ریت الٹی دھار پر گرنے لگی۔ کیلنڈر کے صفحات بھی الٹے رخ پر پھرے۔ وقت کی کتاب میں کھلے حال کے صفحے میں ماضی کی جھلک ابھری اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ گئے ایک دوسرے منظر میں، اس منظر میں جب داروکا کے گھر میں ایزل کی حقیقت سمر، زرار یاور اور داروکا پر واضح کرتا کیسپر بخار ہی کی کیفیت میں گھر سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ فی الحال کچھ اہم کام تھے جو اسے سر انجام دینے تھے۔ کون سے اہم کام؟ وہ گھر سے باہر نکل کر سمر اور ایزل کی گفتگو سن لینے کے بعد جنگل کی طرف بڑھا۔ ذہن میں وہ ایک لمحہ بار بار گردش کر رہا تھا جب نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے ایک نسوانی وجود کو اپنے نزدیک محسوس کیا تھا۔ اس پل وہ اسے لیانا لگی تھی، مگر داروکا کے گھر میں جاگنے کے بعد اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ لیانا نہ تھی بلکہ ایزل تھی، مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن نہ ہوا تھا، اور اسی باعث وہ جنگل کے اس مقام تک دوبارہ واپس گیا جہاں اس پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ وہ اس مقام پر لوٹا اور قریباً 2 گھنٹے خود کو مطمئن کرنے کی خاطر وہاں کسی کی تلاش میں بھٹکتے بالآخر ایک شبیہ تھی جو اسے دکھائی دی تھی، ایک ہیولا سا جو سیاہ لمبے چوگے میں ملبوس تھا۔
ایسے کہ چگا کی ٹوپی کو سر پر آگے کو گرا رکھا تھا، جبکہ چگا کافی لمبا ہونے کے باعث اس کے قدم اٹھانے پر پیچھے کی جانب سے زمین کو چھو رہا تھا۔ وہ اس حیولے کی تقلید میں آگے بڑھتا رہا کیونکہ اتنا اندازہ اسے بخوبی ہو رہا تھا وہ کسی نسوانی وجود کا حیولہ ہے۔ دل اس پل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ماتھے پر شکنوں کے جال سا بن گیا تھا، لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، اور اسی طرح وہ اس حیولے کی تقلید کرتا رہا اور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پیروی نے اسے جنگل کے سب سے گھنے حصے میں بنی غار تک پہنچا دیا۔ وہ غار کے نزدیک ایک پل کے لیے ٹھہرا۔ کیا وہ خود کو کسی خطرے میں تو نہیں ڈالنے جا رہا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ مگر اسی پل دل نے ایک صدا بلند کی اور شک کی ہر آواز اندر ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس غار میں داخل ہوا اور کافی دیر تک محتاط قدموں سے اس اندھیر غار میں چلتے رہنے کے بعد یکدم ہی تیز روشنی سے اس کی آنکھوں سے ٹکرائی، جس کے باعث لحظ بھر کے لیے اس کی آنکھیں چندیا سی گئی تھیں۔ مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی، اس غار کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ ہزاروں کی تعداد میں روشنی بکھیرتے جگنو اور ایک آدھا چیل اور ایک آدھا شیر کی مانند دکھائی دینے والا کریچر گریفن، اسی کے نزدیک موجود وہ چگے میں ملبوس عورت جو اب چگے کی ٹوپی کو سر سے ہٹا چکی تھی۔ کیسپر کا سانس اٹکا۔ اس عورت کی کیسپر کی جانب پشت تھی، مگر وہ اسے پہچانتا تھا، وہ اسی کو تو پہچانتا تھا۔ اس کا دل رک رک کر چلنے لگا، قدم مکانی کے انداز میں اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ اس کے نزدیک پہنچا، اس کا عین پیچھے، اور بس اسی پل وہ پلٹی۔ کیسپر نے اس کا چہرہ دیکھا اور وہ اگلا سانس نہ لے سکا۔ نگاہیں مقابل کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی، پل کی گویا جھکنا بھول چکی تھی۔ بہت دیر تک اسے یوں ہی تکتے رہنے کے بعد اس نے پہلو میں گرا اپنا ہاتھ آہستگی کے ساتھ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، مگر اس کے چہرے کے نزدیک لا چکا ہاتھ وہ یکدم ہی روک گیا تھا۔ بلند ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں میں سنسناہٹ سی محسوس کرتے اس نے بنا اس کے چہرے کو چھوئے آنکھیں سختی سے میچے ہاتھ دوبارہ پہلو میں گرا لیا۔ یہ سراب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ اس کے اس انداز پر مقابل موجود لیانا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ دوسری جانب کیسپر نے اب کی آنکھیں دوبارہ کھولی جو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وقت نے ایک پل کے لیے حساب کتاب کھویا۔ اطراف میں مٹلاتے جنگنوں نے ان کی گرد روشنی کا حالہ سا قائم کیا۔ سنہری آنکھیں سی آنکھوں پر ٹکی تھیں اور درمیان میں نہ ختم ہونے والی خاموشی حائل تھی۔ ایک پل، دوسرا پل، تیسرا پل، اور پھر کئی ایسے خاموش پل جو اس روشن غار کی فضاؤں میں اڑ کر تحلیل ہوئے۔ بہت دیر بیتی اور بالآخر لیانا کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ بہت آہستگی کے ساتھ ایک قدم اس کی جانب لیتے اس نے اپنی پیشانی کیسپر کے کندھے پر ٹکائی تھی۔ کیسپر جامد ہوا، ان کے گرد بنا روشنی کا حالہ مزید روشن ہوا۔ آئی ایم سوری۔ خاموشی ٹوٹ گئی تھی، الفاظ کو راستہ مل گیا تھا۔ لیانا زرار نے پہل کر دی تھی۔ کاش کہ تم اتنی سنگ دل نہ ہوتی، کیسپر نے خود کو کہتے سنا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ ضروری تھا۔ مدم وضاحت دیتا انداز۔ جانتا ہوں، مختصر جواب۔ خفا ہو مجھ سے؟ لیانا نے پیچھے کو ہوتے نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ تمہیں کیسپر اشائل کا خون بھی معاف ہے لیانا زرار، اور اس پل تو تم مجھے زندگی کی امید واپس تھما رہی ہو، پھر خفگی کیسی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور لیانا کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دوسری جانب کیسپر چند پل یوں ہی سے تکے گیا۔ وہ جب سے اس کے سامنے آئی تھی وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ایک ڈر سا تھا کہ نظریں ہٹانے پر وہ پھر سے کہیں کھو جائے گی۔ بے فکر رہو، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے خوف کو دیکھ کر وہ بولی اور پلٹ کر آگے کی جانب بڑھی جہاں گریفن اپنے پر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے بڑھ جانے پر ان کے طرف منڈلاتے جگنو بھی دوبارہ یہاں وہاں بکھر گئے۔ مجھے لگا تھا میں نے ایک بار پھر تمہیں کھو دیا ہے۔ اسے گریفن کے نزدیک ٹھہر کر اس کا سر سہلاتا دیکھ رہا تھا، لہجے میں ہنوز تکلیف پنہا تھی۔ لیانا نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا اور پھر کافی دیر تک یوں ہی دیکھتی رہی۔ اگر اس وقت نئے دن کا آغاز نہ ہوا ہوتا تو آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتی۔ اس کا لہجہ آپ کے ہر تاثر سے عاری تھا، اور میں سمجھتا رہا کہ کیسپر نے بے ساختہ سر جھٹکتے بعد ادھوری چھوڑ دی۔ باقی سب کیسے ہیں؟ وہ ہنوز گریفن کے پاس کھڑی تھی جبکہ اس سوال کے ساتھ ہی اس کے لہجے میں یاسیت سی گھل گئی تھی۔ ڈیڈ، آنکھوں میں کرچیاں سی بکھری۔ داروگا، میرے اصل بابا۔ تکان زدہ سانس خارج کی اور توقف کیا۔ سمر، اس آخری نام کے ساتھ ہی ذہن میں بہت کچھ ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ کیسے ہیں سب؟ سوال دہرایا۔ تمہارے بعد افسردہ، کیسپر کا جملہ برجستہ تھا، اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہوئی تھی۔ کوہر نے سمر کے بابت جو کچھ کہا کیا وہ سچ تھا؟
इस खामोशी को बढ़ने से लियाना ने रोका। समर के मुतालिक क्या यही बात है जो तुम जानते थे और मैं नहीं? वो इस्तिफामिया नजरों से उसे तक रही थी। कैस्पर ने बिना कुछ कहे तासुफ से इस बात में सर को खम दिया। लियाना ने आंखें सख्ती से मेज कर खोली। कब से? जब से अल्फाज अदा हुए, तुम दोनों की दूसरी मुलाकात से। कैस्पर अब भी अपनी जगह से बिना हिले वहीं खड़ा था। तुम बहुत स्वीट हो लियाना। कैस्पर के अदा किए गए जुमले ने माजी के एक जुमले की उस तक रिसाई के लिए राह बनाई और वो ठंडी आह भरकर रह गई। जो पहले से आसेब ज़दा हो उसे और कौन आसेब चिमटेगा। एक और जुमला। लियाना ने सख्ती से सर झटका। कैस्पर ने उसे खुद से उलझता देखा और वो अपनी जगह से हिलता, मजबूत कदमों से चलता उसके नज़दीक आया। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है, उसके मुकाबले रुकते नरमी से कहते उसकी आंखों में झांका। लियाना ने बिना जवाब दिए लब काटते इस बात में सर हिलाया। क्या तुम इस सब के बारे में सवाल नहीं करोगी? वो जो खुद को कंपोज करना चाहती थी, मौजूद गुफ्तगू बदलने की खातिर बोली। इशारा इसगार और इतराफ़ के माहौल की जानिब था। शायद मैं जानता हूँ। इस पूरी गुफ्तगू में वो पहली बार मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया था। दोनों गालों की घड़े वाज़ा हुए। लियाना ने ठहर कर उसे देखा। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट को बहुत मिस किया। अगले ही पल वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। सिर्फ मुस्कुराहट को? कैस्पर की पेशानी पर बल पड़े। हाँ, सिर्फ मुस्कुराहट को, मसरूर से अंदाज में कहते उसे तंग करना चाहा। ये जुल्म है, कैस्पर ने एहतजाजन कहा। लियाना की मुस्कुराहट गहरी हुई। ओहो, ये लियाना ज़र्रार की मोहब्बत है। भरपूर अंदाज में जवाब देते एक जताती निगाह उस पर डाली। वो हस्बे आदत अब भी खुद को लियाना ज़र्रार ही कह रही थी। दूसरी जानिब कैस्पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। वो वाकई मुख्तलिफ थी, हर एक से मुख्तलिफ। मुझे कभी हैरानी नहीं हुई इस बात पर कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कैस्पर ने उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए अकीदत से कहना शुरू किया, क्योंकि तुम इस काबिल हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत और इज़्ज़त से कम कोई जज्बा तुम्हारे लिए महसूस नहीं किया जा सकता। कैस्पर की मगनातीसियत भरा गंभीर ठहरा हुआ लहजा कुछ लम्हात के लिए लियाना के अल्फाज का रास्ता रोक गया। वो काफ़ी पल बिना कुछ कहे खामोशी से उसे देखे गई, जैसे जवाबन कुछ भी कहना इन अल्फाज का सहर ख़त्म कर देगा जो कैस्पर ने अभी अदा किए थे। तुम बाज़ दफ़ा बेहद मुतासिर करते हो मुझे। बहुत देर खामोश रहने के बाद उसके चेहरे पर से नज़रें हटाए बिना कदर आहिस्तगी के साथ कहा, इतना मध्यम कि सिर्फ उसी तक आवाज़ पहुँचे। तुम्हारा मुझसे मुतासिर होना मेरे लिए एजाज़ है। वही अकीदतमंदाना अंदाज। दुनिया तुमसे मुतासिर है, फिर मेरा मुतासिर होना ख़ास क्यों है? सादगी से पूछा। निगाहें हनूत उसके चेहरे पर टिकी थीं, क्योंकि कोई और मेरे लिए कभी भी तुम्हारी मसल नहीं हो सकता। पुरसुकून और पुरमुसर्रत लहजा जो लियाना दारोगा को बांधने का हुनर रखता था, उसके चेहरे पर बेसाख्ता एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने बसेरा किया। तुम इसी तरह बातें करते रहो तो मैं यहाँ से कभी हिल नहीं पाऊंगी। तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं पाऊंगा। दू बदू जवाब आया। लियाना खिलखिलाकर हंसी। मोहब्बत वाकई अच्छे खासे मर्द को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। उसकी सुनहरी आंखों पर से नजर टिकाए पुरलुत्फ अंदाज में कहा, वाकई? वो तायद किए बिना ना रह सका। लियाना उसके बेचारे अंदाज पर एक बार फिर हंस पड़ी। तुमसे पहली मुलाकात पर मुझे कतई अंदाजा ना था कि एक दिन मैं खुद तुम्हें सुनना चाहूँगा। कैस्पर ने बात मजीद आगे बढ़ाई। उस वक्त मेरी बातें तुम्हें बेजार करती थीं। वो हुनूस कुछ याद करके हंस रही थी, खनकती हंसी। हाँ, मैं तंग आ जाता था। उसका असली साफ वो अंदाज। कैस्पर? लियाना ने मसनूई खफगी से उसे घूरा। मैं झूठ नहीं कह सकता, कंधे उचकाए, मगर फिर रफ्ता रफ्ता आदत हो गई और अब लगता है तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। वो गोया खुद पर हंसा था और लियाना को इस पल उसके अल्फाज की सदाकत पर मुकम्मल यकीन था। मगर अभी वो दोनों मजीद कोई बात करते कि ग्रिफिन के पर फड़फड़ाने की आवाज़ ने उन दोनों की तवज्जो खींची। लियाना बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ी जो कि बैठे से उठ चुका था। ये गार बेइंतहा चौड़ी और तवील थी, इसी बायस ग्रिफिन आसानी से इसमें समा गया था। शायद उसे अपना नज़रअंदाज किया जाना अच्छा नहीं लगा है, लियाना मजाकन कहती ग्रिफिन के नज़दीक ठहरी जो उसे अपनी जानिब मुतवज्जा देख दोबारा बैठ गया था, जबकि एक तरफ खड़े कैस्पर ने हैरत से ग्रिफिन की इस हरकत को मुलाहिजा किया। अब एक ग्रिफिन मेरा रकीब होगा, इससे बेहतर तो समर है। कैस्पर कोफ से ऊंचा बड़बड़ाया। ग्रिफिन और लियाना ने बेक वक्त गर्दन उसकी जानिब फेरी। तुम ग्रिफिन से जेलस हो रहे हो कैस्पर? वो जो नरमी से ग्रिफिन को सहलाने लगी थी बेख्तियार बोली, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। उसकी बड़बड़ाहट काफ़ी तेज़ थी। लियाना ने घूर कर उसे देखा, जबकि ग्रिफिन उसे नज़रअंदाज करता लियाना के कदमों में सर रख चुका था। अब यही देखना बाकी रह गया था।
وہ سخت جھنجھلایا۔ لیانا کو اس کی حرکات نے محظوظ کیا تھا، مگر وہ سختی سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھی۔ خیر، اس کا کام ایوان کے خزانے کی حفاظت کرنا تھا تو کیسپر نے قدرے چپتے ہوئے لہجے میں سوال داغا۔ ایوان میں ایک گریفن نہیں ہے کیسپر، خزانے پہ پہرا دیتا گریفن الگ ہے، جبکہ یہ اپنے مقابل بیٹھے گریفن کی چیل کی مانند دکھتے سر پر بوسہ دیا۔ اسی پل کیسپر کے اندر تک کرواہٹ گھل گئی۔ یہ گریفن الٹیمیٹ پاور یعنی میری حفاظت پر مامور ہے۔ وہ محبت سے اس میتھیکل کریچر، افسانوی مخلوق کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کا کام تمہاری حفاظت کرنا ہے تو اس روز وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آیا؟ تلخی سے سوال کیا۔ کیونکہ اس وقت میری طاقتیں ایکٹیو نہیں ہوئی تھیں، اور جس پل ہوئی عین اسی پل گوہر نے مجھ پر حملہ کیا تھا، لیانا نے کہا۔ کیسپر نے اب کی بار کوئی جواب نہ دیا۔ گوہر کے حملے اب بھی جاری ہیں۔ کافی دیر تک لیانا کی طرف سے خاموشی دیکھ کر بالآخر اس نے خود ہی پہل کی، رعایا پر بھی اور ہم پر بھی۔ کیا مطلب؟ ابھی کیسپر آگے کچھ کہتا کہ لیانا چونک کر اس کی جانب پلٹی۔ دوسری جانب کیسپر نے گہری سانس بھرتے ایزل کے متعلق اسے سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ جو دکھ رہی ہے وہ نہیں ہے؟ کیسپر کی بات کے اختتام پر اس نے سوالی آئیبرو جھکائے۔ 100%۔ لمحے کی بھی دیر کیے بنا جواب دیا۔ پھر گوہر نے یقیناً ایزل پر کسی جادو کا استعمال کیا ہے، ورنہ وہ داروکا کی پروٹیکٹیو شیلڈ کے اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ مگر ایک بات ہے لیانا، گوہر یہ کام کسی کے بھی ذریعے کروا سکتا تھا۔ اگر ایزل پر جادو کا استعمال کر کے وہ اسے ہمارے بیچ لا سکتا ہے تو پھر اس کی جگہ کسی اور کو بھی لا سکتا تھا۔ پھر آخر ایزل ہی کیوں؟ وہ ایک سوال پر آ کر اٹکا۔ وہ اپنی فوج کے افراد کا استعمال نہیں کر سکتا تھا کیسپر، کیونکہ ان کے پاس اب جادو نہیں۔ پر اس وقت جب میری نئی موت ہوئی اور ایک لڑکی کو تم لوگوں کی طرف بھیج کر تم سب کے ساتھ مانوس کرنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایزل کی کوئی چیز ایسی ہے جو مجھ سے مماثلت رکھتی ہو؟ بات کے اختتام پر اس کا سوال کیسپر کو ایک پل کے لیے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اب کہ اس کے ذہن میں وہ لمحہ گھوما جب اس نے سرسری انداز میں ایزل کو اسکین کیا تھا۔ تمہاری آنکھیں، ذہن میں ابھرتے اس کے سراپے کو منظر میں رکھتے وہ تیزی سے بولا، اور لیانا کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ سمر کو میری آنکھیں پسند ہے کیسپر۔ ایزل کا اصل ٹارگٹ سمر ہے، کیونکہ یہ بات گوہر بھی جانتا ہے کہ تم ایزل کے قابو میں نہیں آؤ گے۔ وہ جان بوجھ کر صاف ستھرے لباس میں آئی تھی، وہ خود ہی خود کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ لیانا کی آواز بلند ہوئی، مگر کیسپر لیانا کے پہلے جملے میں ہی اٹک گیا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ کیسپر، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ لیانا کے ماتھے پر پل پل شکنوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہاں وہ ہے، جواب فوراً آیا۔ پھر اس کا مقصد بہت صاف ہے کیسپر، وہ تم دونوں کو کمزور کرنے آئی ہے، اور جانتے ہو تم دونوں کمزور کب ہوں گے؟ جب تم دونوں لڑو گے۔ اب کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، عجیب مسکراہٹ میں۔ مجھے سمر سے ملنا ہے کیسپر، ہمیں ابھی اور اسی وقت ایک لاہے عمل کی ضرورت ہے۔ میں داروکا کے گھر اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، مگر ایک جگہ ہے جہاں وہ اس پل مجھے مل سکتا ہے۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں اسے یہاں لے آؤں گا۔ وہ ٹھہرا۔ ویسے سمر نے تم سے کب کہا اسے تمہاری آنکھیں پسند ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے کافی سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ لیانا نے بے ساختہ انداز میں نگاہیں اس کی جانب پھیری، پھر قدرے مسکرائی۔ کہا تھا ایک بار، انداز جتاتا ہوا تھا۔ کیسپر کے چہرے پر واضح ناگواری پھیلی۔ چلتا ہوں۔ وہ پلٹ کر آگے بڑھا، پھر رکا۔ ویسے ایزل واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں محظوظ کن تاثرات تھے، البتہ لہجہ سنجیدہ تھا۔ گریفن کی طرف گھوم چکی لیانا نے رخ ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ اچھی کوشش تھی، گردن اکڑا کر کہا، مگر یہ بھی تم جانتے ہو کہ تم صرف میرے ہو اور کبھی کسی اور کے پاس نہیں جاؤ گے۔ نہ میرے علاوہ تمہیں کوئی اور برداشت کر سکتا ہے۔ جس تیزی سے جواب آیا تھا اسی تیزی سے کیسپر کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے تل ملا کر دوبارہ پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس غار سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لیانا بھی اپنا چگا درست کرتی گریفن ہی کے پاس ٹک گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں نے آج سے پہلے اسے اتنا جلس کبھی نہیں دیکھا۔ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ گریفن کو مخاطب کیا، جو اب بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دوسری جانب غار سے باہر نکل چکے کیسپر کا رخ اب کے ایوان کے قبرستان کی جانب تھا، وہاں جہاں پہنچ کر اس بات کا اندازہ سے بخوبی ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کوئی اور گوہر کی شیطانی فوج تھی۔ ان لوگوں نے اسے نہتا دیکھ اس پر حملہ نہیں کیا تھا، اور کیسپر بخوبی جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ گوہر جو پہلے ہی ایزل کو بھیج کر اپنی چال چل چکا تھا، اپنی فوج کو ان پر حملہ کرنے سے باز رکھے ہوئے تھا، اور اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ لیانا درست ہے، اور گوہر نے ایزل کو کسی بڑے مقصد سے ان کی طرف بھیجا ہے۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا اور لیانا کی قبر کی طرف بڑھا، وہ قبر جو لیانا کی خود کی بنائی گئی تھی۔ پھر قبر کے کتبے سے سر ٹکاتے، واضح طور پر اپنے آنسو کو بہنے دیتے اور لیانا کی قبر سے باتیں کرتے، اس نے اپنی اداکاری کے فن کا بخوبی مظاہرہ کیا تھا۔
بلا شبہ وہ ایک بہترین اداکار تھا۔ اگر کسی کو اس کی اداکاری کا علم ہوتا تو یہ پہلا جملہ ہوتا جو اسے دیکھنے والے کے منہ سے نکلتا۔ وہ لیانا کی قبر سے پشت ٹکائے بیٹھا رہا، جانتا تھا سمر یہاں جلد آئے گا، اور پھر اس کی توقع کے مطابق وہ آ گیا تھا۔ لیانا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے کیسپر سے بات کی تھی، مگر لیانا کی قبر پر اس کا فاتحہ پڑھنا اور رو کر دعا مانگنا کیسپر کو الگ طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ تم سے معذرت نہیں کروں گا، بالآخر ان دونوں میں سے ایک کا کفل ٹوٹا، کیونکہ جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ سمر کے لہجے میں سنجیدگی تھی، وہ سنجیدگی جو کچھ وقت پہلے تک اس کی ذات کا حصہ نہ تھی۔ مجھے لگتا تھا ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے، پر شاید میں غلط تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب بھی بہت بے انتہا اختلافات ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ہم بھائی ہو کر بھی کبھی ایک ٹیم نہیں بن سکتے۔ توقف کیا، چلتا ہوں، اگر چاہو تو معاف کر دینا۔ سمر اسے معافی نہ مانگتے ہوئے بھی معذرت کر گیا، اور وہ بنا اس کی جانب دیکھے بیٹھا رہا، کیونکہ اسے یہ کرنا تھا، اسے خود پر نظر رکھے لوگوں کو دکھانا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے بیچ سرد مہری کا دیوار حائل ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس کی طرف سے مایوسی ہو کر سمر اٹھا، کیسپر کی زبان نے حرکت کی، اور آج ایک بار پھر تم غلط ہو۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، ہر تاثر سے عاری، جبکہ سمر کے قدم جم چکے تھے۔ کافی دیر تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستگی کے ساتھ اس کی جانب گھوما اور سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا، جیسے اس جملے کی وضاحت چاہتا ہو۔ تمہیں لگتا ہے ہم ایک ٹیم نہیں بن سکتے، مگر ہم بن سکتے ہیں۔ توقف کیا، سمر کے چہرے پر ناسمجھی بھری الجھن پھیلی۔ مگر کیا ہے نا سمر کے ایک غار میں رہنا مجھے تمہارے ساتھ رہنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس کے طنزی انداز میں کچھ تھا۔ سمر نے بغور سے دیکھا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ تم میرے بھائی ضرور ہو، پر اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے بجائے جنگل کے سب سے گھنے حصے میں بنی غار میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ استدعائیہ انداز جو اپنے اندر بہت کچھ سمائے ہوئے تھا، اور اب کے سمر کو اصل معنوں میں پریشانی نے آن گھیرا۔ اس نے بے ساختہ نامحسوس انداز میں گردن یہاں وہاں پھیری، اور اس ایک ہی نظر میں اسے قبرستان کے چاروں طرف کھڑے اونچے درختوں کے پاس بہت سے حیولے دکھائی دے گئے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس باہر نکالی۔ اگر مجھے موقع ملے تو میں بھی یہی فیصلہ کروں گا کیسپر ریشائل، بے فکر رہو۔ اسی کے انداز میں جواب لوٹاتا وہ ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر نزدیک پڑی گیلی مٹی پر پیروں کی چھاپ چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کیسپر نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ سمر اس کی بات سمجھ چکا ہے۔